السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا آیت نمبر 21 تک سورۃ الطور۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے آیت نمبر 22 سے۔ ٹھیک ہے جی، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ اوروں کا بھی فائدہ ہو، لوگ گھر بیٹھے قرآن مجید کو بہترین تجوید کے ساتھ بہترین انداز میں قرآن مجید کو آسان انداز میں سیکھ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ۔ آیت نمبر 37 تک۔ اب مکمل قواعد جو ہے وہ مختصر وہ سماعت فرمائیں۔ ہاں جی، جو قاعدہ جو بار بار آ رہا ہے اور جو سامنے ہو اس کا قاعدہ اس کو میں نے ایک دفعہ بیان کرنا ہے، باقی آپ نے اس کے مطابق جو ہے سمجھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غنہ نہیں کریں گے، دال پہ قلقلہ کریں گے، مد اصلی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جہاں بھی کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش آئیں گے ان کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو ایک الف جو کہ ان کی اصلی مقدار ہے اس کے مطابق پڑھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اگر میں نہ بتاؤں کہیں کھڑی زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش پہ تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اس کو کتنا لمبا کرنا ہے۔ اور یہاں میم ساکن کا اخفا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون تنوین کا یہاں ادغام مع الغنہ ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے۔ میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، ہو واو مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ واو مدہ ہے، الف مدہ واو مدہ
یا مدہ کے بعد کوئی حرف ساکن ہو اور وہ سکون عارضی ہو، یعنی کہ وقف کی صورت میں وہ سکون آئے، تو آپ وہاں بڑی مد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، درمیانی مد کے ساتھ بھی، اور ایک الف کے برابر بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آگے جہاں بھی آئے گا آپ نے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے اس قاعدہ کو۔ اچھا جی، او و مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، سلا غنہ نہیں کریں گے، الف مدہ ہے، یہاں نون تنوین کا باریک اخفا ہے، فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے، لا الف مدہ ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، سی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ ملانے کی صورت میں نون تنوین کا یہاں کیا ہوگا، ادغام مع الغنہ، طا کو موٹا ادا کریں گے، وہ مدہ ہے، یا لین ہے، علی، اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، غل غین کو موٹا، ما الف مدہ ہے، نل لہم، یہاں نون تنوین کا ادغام بلا غنہ ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، کأنہم، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، یہاں لو حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، لو حمزہ کو واضح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، نرم نہیں پڑھنا، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نو و مدہ ہے، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ملانے کی صورت میں قاف کو موٹا ادا کریں گے، قلقلہ کریں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، یہ آپ نے سمجھ لینا ہے کیا میں نے بتایا تھا، بعضیوں، ہاں جی، بعضی یتساءلون، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ٹھیک ہے جی، سین پہ مد واجب ہے، لو و مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، لو پہ مد جائز ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ، الف مدہ، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ، فی پہ مد جائز، نا الف مدہ، قی یا مدہ وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کبھی بتا دوں گا، کبھی آپ نے خود فیصلہ کر لینا ہے۔ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، لفظ اللہ کو موٹا ادا کریں گے، اس سے پہلے حرف پر زبر ہے اور یہ مد اصلی ہے، لیا لین ہے، نا الف مدہ، اور کہیں اب دیکھیں یہاں بھی الف مدہ، یہاں بھی الف مدہ، یہ میں نے نہیں بتایا، کبھی الف مدہ نہ بتاؤں تو آپ کو ذہن نشین ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ مو و مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، الف مدہ، نون مشدد، الف مدہ، میم یہاں نون ساکن کا جو ہے وہ موٹا اخفا ہے، قاف کو موٹا، با پہ قلقلہ، دال پہ قلقلہ، عو و مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ملانے کی صورت میں واو مدہ کو ایک الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کریں گے، یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، مد اصلی ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، اس را کو بھی، اچھا جی، کی را کو باریک پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر ہے، میم پہ مد جائز ہے، انت نون ساکن کا باریک اخفا ہے، ربک را کو موٹا ادا کریں گے، کا الف مدہ ہے، ہینیوں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مج جیم پہ قلقلہ، نو و مدہ ہے، یہاں ملانے کی صورت میں نون تنوین کا اظہار ہوگا، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، لو و مدہ ہے، یہ بھی و مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف مدہ ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، نتربص، صاد کو موٹا، را کو موٹا، مد اصلی ہے، اوئی یا لین ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، اچھا جی، قل قاف کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، صو صاد کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نی یا مدہ ہے، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، ٹھیک ہے جی، غنہ کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، میم ساکن کا اظہار ہے، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، اور یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، لا مد اصلی ہے، میم ساکن کا اظہار کیا نام ہے، اخفا ہے، ٹھیک ہے جی، میم ساکن کا اخفا غنہ کریں گے، احلامہم بہذا، ہاں یہاں اگر ہم نے وقف کرنا ہے، ہاذا پہ ٹھہرنا ہے تو پھر مد نہیں ہوگی بڑی، ادروائز یہاں مد جائز ہوگی، یہاں میم ساکن کا اظہار، یہاں بھی میم ساکن کا اظہار، واو لین ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، مو یہاں نون تنوین کا موٹا اخفا ہے، قا کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ، غین کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ، لو و مدہ،
قاف کو موٹا ادا کریں گے، وقفاً ہا ساکن ہو جائے گی۔ بلا، یہاں بلا ایسے نہیں، دیر نہیں لگانی، فوری پڑھنا ہے۔ الف مدہ ہے، یؤمنون، حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، نون واو مدہ ہے۔ اچھا جی، یا حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے، تو واو مدہ ہے۔ ثم، یہ یا مدہ ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، ہا پہ مد جائز ہے، نون ساکن کا باریک اخفا ہے، الف مدہ ہے، نون واو مدہ ہے، صاد کو موٹا ادا کریں گے، ٹھیک ہے، مد اصلی ہے، قی یا مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، خا کو موٹا، قاف کو موٹا، واو مدہ، نون ساکن کا اظہار، غین کو موٹا ادا کریں گے، میم ساکن کا اظہار ہے، خا کو موٹا ادا کریں گے، قوہ مدہ ہے۔ یہاں میم ساکن کا اظہار، خا کو موٹا، قاف کو موٹا، ما وا مد اصلی دونوں جگہ، اور وقف کی صورت میں ٹھیک ہے، واد کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، یو و مدہ ہے، قاف کو موٹا ادا کریں گے، نو و مدہ ہے۔ میم ساکن کا اظہار ہے، عین، نون ساکن کا یہاں باریک اخفا ہے، میم ساکن کا اظہار ہے، خا کو موٹا، زا پہ مد واجب ہے، زا کو سیٹی سے ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، ہمل، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، مصوی، یہ دیکھیں یہ صاد کے نیچے چھوٹی سی سین پڑی ہے، اس کلمہ پر آپ اس کو سین بھی پڑھ سکتے ہیں، صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مسیطرون بھی، مسیطرون بھی، ٹھیک ہے، طا کو موٹا، صاد موٹا، جب اگر صاد پڑھنا ہے تو یا لین ہے، را کو موٹا ادا کریں گے، واو مدہ ہے، وقفاً بڑی مد کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے، اور اسی طرح انشاءاللہ ہمارے اسباق جو ہے وہ اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ ٹائم لگ جاتا ہے اپلوڈ ہونے میں، چونکہ میں اکیلا ہوں اور کافی گروپس بھی ہیں جس پہ میں نے ٹائم دینا ہوتا ہے، اور کافی اور بھی مصروفیات ہوتی ہیں، دینی بھی، کچھ گھریلو بھی مصروفیات ہوتی ہیں، تو بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے اور مجھے توفیق بخشے کہ میں یہ کام جو ہے وہ بڑے ہی یعنی کہ روٹین کے ساتھ جاری رکھوں۔ اللہ مجھے ہمت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔